أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقال الملأ من قومه الذين كفروا وكذبوا بلقاء الآخرة وأترفناهم في الحياة الدنيا ما هذا إلا بشر مثلكم يأكل مما تأكلون منه ويشرب مما تشربون ولئن أطعتم بشرا مثلكم إنكم إذا لخاسرون أيعدكم أنكم إذا متم وكنتم ترابا وعظاما أنكم مخرجون هيهات هيهات لما توعدون إن هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما نحن بمبعوثين إن هو إلا رجل افترى على الله كذبا وما نحن له بمؤمنين قال رب انصرني بما كذبون قال عما قليل ليصبحن نادمين قال عما قليل ليصبحن نادمين فأخذتهم الصيحة بالحق فجعلناهم غثاء فبعدا للقوم الظالمين ثم أنشأنا من بعدهم قرونا آخرين ما تسبق من أمة أجلها وما يستأخرون ثم أرسلنا رسلنا تترى كلما جاء أمة رسولها كذبوه فأتبعنا بعضهم فأتبعنا بعضهم بعضا وجعلناهم أحاديث فبعدا لقوم لا يؤمنون ثم أرسلنا موسى وأخاه هارون بآياتنا وسلطان مبين إلى فرعون وملئه فاستكبروا وكانوا قوما عالين فقالوا أنؤمن لبشرين مثلنا وقومهما لنا عابدون فكذبوهما فكانوا من المهلكين ولقد آتينا موسى الكتاب لعلهم يهتدون وجعلنا ابن مريم وأمه آية وآويناهما إلى ربوة ذات قرير ومعين صدق الله العظيم. جزاكم الله خير. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز بہنوں اور بھائیوں، ابھی تلاوت آپ نے سماعت فرمائی 33 آیات سے لے کر 50 تک۔ یہ تیسرا مکمل رکوع ہے سورہ مومنون کا۔ ابھی تلاوت ابھی آپ سن رہے تھے تو میرا دھیان اس طرف جو ہے وہ گیا کہ یہ کوئی قریباً 80-90 الفاظ ہیں کل ملا کے اگر ہم دیکھیں تو قریب میرا اندازہ ہے تقریباً 11 جو ہے وہ سطریں ہیں، 8-9 الفاظ 10 الفاظ ہر ایک لائن میں ہیں۔ تو دیکھیں کہ اتنے الفاظ میں 2 لفظ ایسے آئے ہیں اس کے اندر جو اردو میں استعمال نہیں ہوتے۔ اچھا، اور ان میں سے ایک لفظ وہ ہے جو عرب بھی، ظاہر ہے عرب بھی اس کے لیے، عربوں کے لیے بھی شاید ان سے پوچھیں تو ان کے لیے بھی نیا ہوگا۔ تو ہمیں یعنی ہمارے لیے تھوڑی سی توجہ اور محنت سے ہم باقی الفاظ سارے اردو میں استعمال ہوتے ہیں، اور یہ تھوڑی سی توجہ اور محنت ہم اور اپنا قرآن کے ساتھ تعلق کو ہم قائم کر لیں تو انشاءاللہ سمجھنا قرآن آسان ہو جائے گا۔ تو ہم دیکھتے چلے جائیں گے۔ اردو میں متعدد الفاظ آپ کے نو میٹر کہ آپ کتنی جو ہے عربی جانتے ہیں، لیکن اردو یقیناً اگر آپ کچھ حد تک جانتے ہیں تو ان میں سے بیشتر الفاظ، یعنی جو کم سے کم اردو الفاظ جاننے والے یا جن کا ذخیرہ الفاظ ہے، وہ بھی 50% سے زیادہ الفاظ کو جو ہے وہ یہاں پہ جانتے ہیں۔ اور اگر آپ بہتر طور پہ اردو لکھنا پڑھتے ہیں اور برتتے ہیں تو پھر آپ کو کم از کم 80-90% تو یہ الفاظ جو ہے وہ ہمارے استعمال میں یا ان کے معنی کا اندازہ ہم کر سکتے ہیں۔ تو اس سے اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ہمارے لیے یہ بھی دوسری قوموں کی نسبت پڑھنا بھی آسان ہے ہمارے لیے الفاظ، اور ہمارے لیے سمجھنا بھی آسان ہے۔ تو مطلب بات کرنے کا یہ ہے کہ تھوڑی سی محنت اور توجہ سے ہم انشاءاللہ تعالیٰ قرآن کے معنی کو کافی حد تک جو ہے سمجھ سکتے ہیں، تھوڑی سی ہیلپ کے ساتھ۔ ہم سورت کے مضامین کی طرف جائیں، یہ بہت ضروری ہوتا ہے قرآن میں۔ سورت کے جو مضامین ہے اس میں کس موضوع پہ ہم ابھی بات کر رہے ہیں یہ دوسرا بڑا موضوع ہے اس سورت کا، دعوت انبیاء علیہ السلام کا ایک پورا سلسلہ ہے۔ پہلے سلسلے میں صفات مومنین تھی اور توحید کے دلائل تھے، دوسرے میں انبیاء علیہ السلام کی دعوت ہے جس میں نوح علیہ السلام کا قصہ ہم پچھلے سبق میں پڑھ چکے ہیں۔ آج جو نوح علیہ السلام کے بعد جو انبیاء علیہ السلام آئے ان کی جو ہے وہ بات بتائی گئی ہے، اور پھر کچھ کے نام نہیں لیا گیا، بعد میں جا کے موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام 2 رسولوں کا ذکر جو ہے آیا ہے۔ تو یہ جو ہے ان کا آج انشاءاللہ تعالیٰ یہ مقام جو ہے ہم پڑھیں گے۔ اس کو تھوڑا سا اور بھی ہم دیکھ لیتے مزید اس کا۔ دیکھیں یہ جو آیات آج ہے پورے کا پورا رکوع ہے، 33 سے لے کر 50 تک ہے، لیکن یہ ابھی جو آیات ابھی آ رہی ہیں 33 سے 38 تک جو آیات ہیں، ان میں جو ہے حصے کے اندر، پہلے حصے کے اندر اگر ہم آیات کا ترجمہ اور وہ کر لیتے تو شاید بہتر تھا، لیکن پہلے بھی ہم ان کو دیکھ لیتے ہیں کہ ان آیات میں ایک رسول کے قوموں کے سرداروں کا گمراہ کن ذکر ہے۔ اس سے پہلے ہم پڑھ آئے ہیں نوح علیہ السلام کے سرداروں کا ذکر تھا، اب ایک اور رسول آئے اور ان کے جو سردار ہیں وہ بیان کر رہے ہیں اور عوام کو جو گمراہ کر رہے ہیں اور نبی کی جو رسول کی دعوت سے دور رکھنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اور ظاہر ہے یہ سردار اپنی قیادت اور مفادات کا تحفظ جو تھا، جو بھی سٹیٹس کو تھا، اس کو بچانے کے لیے نبی کی بشریت کو بنیاد بنا کر اس کی رسالت سے انکار، بھئی یہ بھی ہماری طرح کا ایک بندہ ہے، انسان ہے۔ آخرت کا مذاق اڑاتے تھے اور کہتے تھے کہ اگر اس کی دعوت تم نے قبول کر لی تو تمہارا جو پورا سیٹ اپ ہے جس کی وجہ سے تم بڑے ویل آف ہو، تمہارا معاشرتی نظام ہے، تمہارے مفادات ہیں، تمہارے بزنسز ہیں، یہ تباہ ہو جائیں گے۔ بالکل ایگزیکٹلی سیم سٹوری تھی مکہ کے اندر بھی۔ ان کے کلام میں پھر تکبر، دنیا پرستی اور جواب دہی سے بے نیازی جو چھلکتی تھی کہ بھائی کوئی دنیا آخرت کوئی نہیں ہے، یہ ساری کی ساری دنیا یہی مزے کر لو بس۔ اور یہ حیران کن حد تک قدیم زمانے جو آج سے غالباً 6-7-8 ہزار سال پہلے کی بات بتائی گئی ہے، اور آج کے منکرین کی بالکل ایک ہی نفسیات ہے کہ بس بھئی یہی دنیا ہے، اس میں مزے لے لو۔ سورت کا جو مرکزی پیغام ہے ایمان، فلاح اور بندگی خالص کو واضح کرنا ہے۔ اس کے مقابلے میں یہاں منکرین کے طرز عمل کو جو ہے وہ پیش کیا گیا ہے تاکہ فرق نمایاں ہو جائے۔ اور ابتدائی طور پر جو اہل ایمان کی صفات کا ذکر ہوا تھا اس مقام پر لوگوں کی ذہنیت دکھائی گئی ہے، یہاں پہ اس مقام ذہنیت دکھائی گئی ہے جو اس راستے کو رد کر رہے ہیں
تو اس طریقے سے یہ حصہ صورت کے مرکزی مضمون کے ساتھ لنکڈ ہے گراف ہے، یعنی فلاح کے حقیقی معیار اور اس سے انحراف کا انجام یہاں بتایا گیا ہے پھر، اور اس کو تاریخی مثال سے جو ہے واضح کیا گیا ہے۔ یہ پورے کا پورا خلاصہ ہے اس جو ہم ایک پیسے جو ابھی ہم پڑھنے جا رہے ہیں 33 سے 38 تھا، لیکن ہم تھوڑا سا اس کو اگر لنک کر لیں پریویس سے، تو جس میں نے کہا یہاں پہ کسی متعین رسول کا ذکر بھی نہیں ہے اور متعین قوم کا نام بھی نہیں لیا گیا ہے، بلکہ ایک بالعموم رویہ ہے، جو ایک پیٹرن بیان کیا جا رہا ہے کہ ہر دور میں رسولوں کی مخالفت کرنے والے سرداروں کا طرز عمل کیا رہا ہے، وہ یہاں بات بتائی گئی ہے۔ اس سے پہلے نوح علیہ السلام کا ذکر آ چکا ہے، اور ان کے سرداروں نے جو ان کی قوم نے جو رد عمل تھا وہ بتایا گیا، اور بعد اللہ تعالیٰ نے اس کے بعد فرمایا کہ ثم انشأنا من بعدہم قرنا آخرین، اس کے بعد ہم نے دوسری قومیں اٹھائیں، اور یہ آپ جو دوسری قومیں ہیں ان کے اندر جو رسول آئے ہیں، یہ انہی رسولوں کے یہ قوم تھی، ان کے سرداروں کا یہاں پہ ذکر کیا گیا۔ نام کیوں نہیں بتایا گیا؟ سوال ذہن میں آتا ہے، آپ کے ذہن میں آتا ہے کہ نام بتانے میں، تو نام یہاں اس لیے نہیں بتایا گیا کہ مقصد تاریخ پڑھانا نہیں ہے، بلکہ ایک مخصوص رویہ مائنڈ سیٹ کو جو ہے دکھانا مراد ہے کہ یہ وہی رویہ ہے جو عاد نے اور سمود نے اور فرعون کی قوموں نے اپنایا تھا، ان سب میں یہ مائنڈ سیٹ جو ہے وہ بالکل مشترک تھا، اور ہر دور کے منکرین حق جو ہے سردار، ان کی یہ نمائندہ تصویر پیش کی گئی ہے یہاں پہ، اور اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کے دور میں بے عین ہی یہی رویہ سردار قریش نے جو ہے اپنا رکھا ہے، یہ بات جو بتائی گئی ہے۔ تو امید ہے کہ اب جب ہم پڑھیں گے اس پیسج کو تو انشاءاللہ اس پس منظر کے ساتھ یہ بات جو نوازے ہو جائے گی۔ تو سبق کی طرف آتے، وقال الملأ، اب ملا کا لفظ بہت زیادہ کامن چلا آ رہا ہے سرداروں کے لیے، جو قوم کے جو بڑے ہوتے ہیں، بااثر افراد لیڈس جو ہوتے ہیں، سرداروں نے، اور کہا سرداروں نے، من قوم ہی، اس کے قوم کے رسول کی قوم، یعنی اس کے رسول کا ذکر ایسا پہلے آیا ہے، تو یعنی اس رسول کی قوم کے یا اس کی قوم کے سرداروں نے کہا، ملا جس میں نے کہا لیڈ طبقہ پورا اشرافیہ، الذین، جنہوں نے، وہ سردار جنہوں نے، کفر کیا، انکار کیا، وکذبوا، اور جھٹلایا۔ تو یہ سارے الفاظ عام ہیں، ان کو ہم روزانہ مسلسل بار بار ریپیٹ کر کے پڑھتے چلے آ رہے ہیں۔ بلقاء الآخرہ، بادر بھی من ساتھ، کو بھی ہوتا ہے، کا کے کی کو، یہ سارے جو پرپوزیشنز ہوتے ہیں یہ انٹرچینجبل ہوتے ہیں معنی عربی میں خاص طور پر، تو جیسے بالکل آف، او آف آف، اب یہ کا کی کو سب کے معنی دیتا ہے کہ حسب موقع۔ تو اسی طرح لقا جو ہے وہ اردو میں استعمال ہوتا ہے، ملاقات اسی سے نکلا ہوا لفظ ہے، ملاقات اس کا معنی ملاقات ہے، یا الی اللقاء آپ کو پتہ ہے کہتے بھی ہیں، سی یو اگین، یا جو بھی، لقاء جو ہے ملاقات، آخرہ آخرت کی ملاقات۔ تو جنہوں نے جھٹلایا اور کفر کیا اور جھٹلایا کس کی؟ آخرت کی ملاقات کو، یہ بنیادی طور پر ایک ریپرزنٹیشن ہے آخرت کی ملاقات، کہ آخرت پہ یقین ہی نہیں کرتے، اللہ پہ یقین نہیں کرتے، حساب کتاب پہ یقین نہیں کرتے، سارا تو پورے کا پورا جو ہے یہ یعنی یہ کفر کے ہم معنی لفظ ہے بالکل ہی اس لحاظ سے۔ وَأَطْرَفْنَاهُمْ، دیکھیں وَأَطْرَفْنَا، یہ اس سے پہلے ہم پڑھتے چلے آ رہے ہیں اسی لفظ کو، مطرف یا مطرفین اردو میں استعمال ہوتا ہے، ایلیٹ کلاس جو ہے، ویل آف، بااثر افراد، اور اگر آپ دیکھیں کہ بااثر افراد اوپر بھی لفظ آیا ہے اور یہاں بھی آیا ہے، تو جو ملا ہے وہ سردار ہیں، تو مطرف جو ہے نا اس سے بھی زیادہ بڑا ہے، یعنی یہ وہ پیسے بھی ان میں ہو سکتا ہے، نان نیسیسری پیسہ، لیکن جس کے اندر قوت، طاقت، اقتدار، سیاسی حیثیت جو ہو، تو وہ سارے مطرفین میں آتے ہیں، اچھی جن کی خوشحالی آپ کہہ لیں، تو خوشحال رکھا تھا، وَأَطْرَف، نون الف نا، ہم، وَأَطْرَفْنَا، اور ہم نے خوشحال رکھا، بنایا، ہم ان کو، اور ہم نے ان کو خوشحال بنایا تھا، رکھا تھا، اطرف یطرف اطرافن، خوشحالی آسودگی دینا، اسی سے مطرفین ہے اردو کا لفظ جو ہے، مطرف اور مطرفین دونوں خوشحالی میں ڈوبے ہوئے لفظ۔ فی الحیات دنیا کی زندگی میں اللہ تعالیٰ نے بہت کچھ دے رکھا، ما ھذا الا، وہ کہتے تھے ما ھذا، نہیں ہے یہ، یعنی یہ رسول، الا مگر، بشرن، ایک بشر، مثلکم، تمہاری مثل، یہ تمہاری مثل، یہ ایک بندہ، ایک انسان ہے، یاکلو، وہ کھاتا ہے، اکلا کھانے کے لیے آتا ہوتا ہے، جو ہے، مما، اس میں سے، من اور ما کا مما جو ہے وہ مرکب ہے،
من اور ما کو اکٹھا لکھا جاتا ہے تو مما لکھا جاتا ہے. ترجمہ جب کیا جاتا ہے تو جن الفاظ سے یہ الفاظ چھوٹے چھوٹے مل کے بنے ہوتے ہیں ان کو الگ الگ ترجمہ پھر کرتے ہیں. من کا الگ ترجمہ کریں گے, ما کا الگ کریں گے. اس میں سے جو تاکلون تم کھاتے ہو, من ہو اسی میں سے, سو جسے تم کھاتے ہو اسی میں سے, یا جو تم کھاتے ہو بیسیکلی یہ وہی کھاتا ہے, کہنا وہ یہ چاہ رہے تھے. وہ یشرب, اور شراب, شرابن سے پینا مطلب, اور وہ پیتا ہے مما تشربون جس سے تم پیتے ہو, اس میں سے جو تم پیتے ہو, یعنی وہی پیتا ہے جو تم پیتے, کوئی الگ طور پر اس کی کوئی خراب عثمانوں سے اتر کے نہیں آتی, یہ کہنا چاہ رہے ہیں. والا ان اطعتم, اچھا دیکھیں یہ لفظ جو والا ان, یہ واو ایک لفظ ہے, لام ایک لفظ ہے, اور الف زیر نون ان الگ ایک لفظ ہے. تو جب اکٹھا لکھا جاتا ہے تو پھر حمزہ کے نیچے جو زیر ہے اس کو یعنی الف کے نیچے جو ہوتی ہے اس الف کو ہٹا کے تو پھر یہ حمزہ کی ایک کرسی اسے کہتے ہیں لگائی جاتی ہے. تو ان لکھنے کا ایک طریقہ یہ بھی ہے, یعنی حمزہ ہے نا, حمزہ کو کئی طریقوں سے واو کے اوپر بھی لکھا جا سکتا ہے, ایک خالی اس طرح کی کرسی پہ بھی لکھا جا سکتا ہے, حمزہ کے اوپر نیچے بھی لکھا جا سکتا ہے. تو ایک طریقہ یہ بھی ہے, یہ وہ والا ہے. اس کو دیکھ لیں, اگر واو لام اور ان کا مرکب ہے یہ لفظ, واو جو ہے حرف عطف ہے اور کے معنوں کے اندر پرپوزیشن ہے, لام جو ہے لام زبر لا حرف تاکید ہے اصل میں, یہ مسنگ ہے دال, ان جو ہے حرف شرط اگر کے معنوں میں, یہ سارے الفاظ معروف. اور یقیناً اگر تم اطاعت کرو گے, اطاع یطیعو اطاعتاً اردو کا لفظ استعمال ہوتا ہے اطاع, اگر تم اطاعت کرو گے یا تم نے کہا مانا اطاعت کی, بشرن مثلکم اپنے جیسے بشر کی, اپنے جیسے بشر کی اگر تم نے اطاعت کی, انکم ان بے شک بلا شبہ, کم تو تم, یقیناً تم, پھر اذن جب, اذا جب کے معنوں میں آتا ہے, تب کے معنوں میں بھی آتا ہے, دونوں معنی ہوتے ہیں, جب تو یا پھر تب تو. لخاسرون, لام زبر لا پہلے آ گیا, لام تاکید کے لیے آ گیا خاسرون خسارہ پانے والے, تو تب تو پھر تم یقیناً لازماً خسارہ پانے والوں میں ہوگے. یہ لازماً اور یقیناً لام زبر لا جو ہے لام تاکید کی وجہ سے ترجمہ اس کا. اجعدکم, الگ لفظ ہے ایک, حرف اس کو حرف جو ہے سوالیہ, حرف استفہامیہ کہتے ہیں. حمزہ استفہامیہ سوالیہ انٹروگیٹو جو ہوتا ہے, انٹروگیٹو ہوتا ہے. یعدکم, یعدو وعدہ سے, وہ وعدہ دیتا ہے کم تم کو, کیا وہ وعدہ دیتا ہے یا وعدہ کرتا ہے تم سے, انکم تمہیں, انا کہ کم تم, کہ تم جو ہے اذا مت تم, اذا جب, مت تم مر جاؤ گے, جب تم مر جاؤ گے, وکن تم ترابا اور تم ہو گئے مٹی, و اذامن اور ہڈیاں بھی, ظاہر ہے تم ہو گئے مٹی اور ہڈیاں, یعنی تم ہو گئے بالکل جو نا, یعنی گوشت پوشت سب کچھ ختم ہو گیا, ہڈیاں رہ گئیں, تمہارے ڈھانچے رہ گئے. انکم تو بلا شبہ تم, مخرجون پھر نکالے جاؤ گے, یعنی نکالے جاؤ گے. تو یہ بات بتائی جا رہی ہے. تراب کو ہم پڑھتے چلے آ رہے ہیں مٹی سے, اب اسی سبق میں اسی صورت کے اندر بھی پہلے بھی کئی بار اعظام عظم یہ ہڈی سے ہے, ہڈی کے لیے. انکم لا شبہ تم, مخرجون نکالے جانے والے, تو تم یقیناً پھر نکالے جانے, دوبارہ اٹھائے جانے والے ہو. تو یہ تمہیں یعنی یہ کہتا ہے, یہ وعدہ دیتا ہے تمہیں, یہ بات کی جا رہی ہے. ہم پہلے اس کا ترجمہ پڑھ لیتے ہیں, پھر آگے انشاءاللہ یہ اس کا جو ان کا بیان ہے یہ آگے بھی جاری ہے. ترجمہ کوئی ساتھی پڑھ لیں گا. اس کی قوم کے جن سرداروں نے ماننے سے انکار کیا اور آخرت کی پیشی کو جھٹلایا, جن کو ہم نے دنیا کی زندگی میں آسودہ کر رکھا تھا, وہ کہنے لگے یہ شخص کچھ نہیں مگر ایک بشر تم ہی جیسا, جو کچھ تم کھاتے ہو وہی کھاتا ہے اور جو کچھ تم پیتے ہو وہی یہ پیتا ہے. اب اگر تم نے اپنے ہی جیسے ایک بشر کی اطاعت قبول کر لی تو تم گھاٹے میں ہی رہے. یہ تمہیں اطلاع دیتا ہے کہ جب تم مر کر مٹی ہو جاؤ گے اور ہڈیوں کا بنجر بن کر رہ جاؤ گے, اس وقت تم قبروں سے نکالے جاؤ گے. جزاکم اللہ خیر. دیکھیں اب یہ جو
بنیادی طور پر اگر آپ اس کو دیکھیں کہ یہ کیا مضمون بیان ہوا ہے، تو یہ وہ لوگ ہیں جو قوم کے سردار ہیں اور یہ دعوت حق کو جھٹلانے والے ہیں. تو یہ ان کا ایک جو ہے وہ بیان ہے، یہ بیانیہ ہے، ان کا ایک نیریٹو ہے جو اپنی قوم کے سامنے وہ پیش کر رہے ہیں، حق کی دعوت کو مخالفت کرنے والے ہیں. تو اس آیت کریمہ سے بھی اور قرآن مجید میں دوسرے مقامات سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ اللہ کی طرف سے ہدایت کی مخالفت میں پیش رہنے والے سب سے آگے جو لوگ ہوتے ہیں وہ کسی قوم کے مترفین ہوتے ہیں، قیادت والے یا جو بااثر افراد ہوتے ہیں وہ ہوتے ہیں، سربراہ لوگ جنہیں کہتے ہیں ہم، وہ لوگ ہوتے ہیں. اور ایسا لگتا ہے کہ اللہ کی جو نبیوں کی دعوت کو وہ اپنے لیے خطرہ سمجھتے ہیں. وجہ کیا ہے کہ یہ لوگ سب سے زیادہ جو ہے مستفید ہوتے ہیں اس معاشرے سے، معاشرے میں سے جو ہے اپنے مفادات ان کے سے وابستہ ہوتے ہیں. یہ اسٹیٹس کو برقرار رکھنے والے ہوتے ہیں اور اس کو پروٹیکٹ کرتے ہیں. لہٰذا کوئی شخص جو اس اسٹیٹس کو جن کے ساتھ مفادات وابستہ ہوتے ہیں، جب بھی آتا ہے کوئی پیغام لے کے، دعوت حق لے کے، تو یہ سب سے پہلے اٹھ کے کھڑے ہوتے ہیں اور اپنے مفادات کا تحفظ کرنے کے لیے اس کی مخالفت کرتے ہیں، اور پھر لوگوں کو بھی جو ہے اسی کی دعوت اس کے خلاف کرتے ہیں. اور یہ سمجھتے ہیں کہ اس دعوت کے نتیجے کے اندر جو رسول لے کے آیا ہے، اس سے یہ جو مصنوعی طبقات ہمیں بنا رکھے ہیں کہ یہ بڑا ہے اور یہ لیڈ کلاس ہے اور یہ لو کلاس ہے اور یہ انٹچیبلز ہیں، تو یہ جو ہے یہ تصور جو ہے یہ مٹ جائے گا اور ہماری جو حیثیت ہے اور یہ وہ نہیں رہے گی، اور ہماری چودراہٹ اور ہماری سرداری اور یہ ختم ہو جائیں گی. تو نہیں، یہ اس لحاظ سے یہ سب سے زیادہ. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو دیکھیں تو بہت سارے لوگ مکہ کے اندر انہوں نے کہا تھا کہ یہ تو ٹھیک ہے، لیکن یہ جو آپ یہ جو اس طرح کے جو کمی لوگ ہیں، یعنی اس طرح وہ کہتے تھے یہ جو غلام ہیں اور جن کا کوئی سٹیٹس نہیں ہے، اور یہ جو وہ لوگ ہیں جو مختلف قسم کے پیشے جو ہر سوسائٹی کے اندر کچھ پیشوں کی ضرورت پیش آتی ہے، ظاہر ہے، جیسے جو ہے بڑھائی اور درکان اور مستری اور اس طرح کے مختلف لوگ جو ہوتے ہیں، کپڑے بننے والے، سینے والے، یہ تو وہ سمجھتے تھے کہ یہ سارے کے سارے تو بڑے نیچ لوگ ہیں اور ان کے ساتھ ہمیں بیٹھنا پڑے گا. یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تو بڑی عزت اور احترام کے ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو بٹھاتے تھے، تو یہ ان کے ساتھ میں بیٹھ، انہوں نے کہا یہ قابل قبول نہیں. اور یہ ہمیں ریکارڈڈ ہسٹری کے اندر ہے، مکہ والے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہتے تھے کہ یہ ممکن نہیں ہے کہ ہم ان غلاموں کے ساتھ بیٹھیں. تو پھر اللہ تعالیٰ نے خاص طور پر انٹرفیئر کر کے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خاص طور پہ اس بات کی جو ہے آپ کو تلقین کی کہ ان لوگوں کا ایمان بہت قیمتی ہے، نو میٹر واٹ کے یہ کس کلاس سے تعلق رکھتے ہیں، آپ ان کو اپنے سے علیحدہ نہ کیجیے. یہ تو اللہ تعالیٰ کی رضا چاہتے ہیں، آپ ان کو قریب رکھیے، اور آپ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری عمر ان کو جو ہے وہ قریب رکھا بھی. تو یہ جو خصوصیت ہے مترفین کی اور جو بااثر افراد ہیں، یہ ان کی حق کی مخالفت کرنے والوں، یہ ہر دور میں پائی گئی ہے. اچھا، یہ ان کی کچھ کامن خصوصیات بتائی گئی یہاں پہ. یہ آخرت کا انکار کرنے والے لوگ ہیں، متکبر ہیں، آخرت کے منکر ہیں، جواب دہی کے احساس جو ہے خود بھی نہیں رکھتے اور دوسروں سے بھی کہتے ہیں یہ کوئی ایسے سارے ڈھکوسلے ہیں، کوئی آخرت نہیں، یعنی کوئی حساب کتاب نہیں ہونا، بس شہی زندگی ہے، ساری آسائشیں اسی دنیا کے اندر ہے. وہی ہے جو بابر نے کہا تھا کہ بابر بیشکوش کہ عالم دوبارہ نیست. یہ ساری کی ساری جو ہے، یہ اگرچہ اس کے علی زندگی کا جو ہے اس کا ایک شعر ہے، تو اس وجہ اس نے کہا تھا، لیکن جو ہے وہ کہنے کا مطلب ہے کہ یہی ان کا بھی خیال تھا. دنیا پرستی اور مادہ پرستی دوسرا ان کا جو خصوصیت بتائی گئی ان آیات کے اندر. یہ لوگ کامیابی کو صرف دولت، آسائش اور ظاہری ترقی تک محدود سمجھتے ہیں. تو ان کے نزدیک دنیا میں سب سے کامیاب شخص وہ ہے جو زیادہ مال رکھتا ہے، جس کے پاس طاقت ہے، بے شک اس کا عقیدہ اور کردار جو ہے درست نہ ہو. دیکھیں یہ اللہ تعالیٰ یہاں پہ قرآن مجید میں ہمیں جو ہے کرائٹیریا بتا رہا ہے. اگر ہم ان آیات سے ایسے گزر جائیں کہ ہم ان لوگوں کو پہچان نہ سکیں جو قیادت کے مناصب پہ جو ہے وہ متمکن ہیں اور اپنے آپ کو لوگوں کا قائد تصور کرتے ہیں، اور ان کے اندر ہم وہ خصوصیات جو قرآن مجید نے بھی بتائی ہیں اگر انہیں آئیڈینٹیفائی نہ کریں تو قرآن مجید کو پڑھنے کا کوئی فائدہ نہیں ہمیں اپنی عملی طور پر زندگی میں آئے گا.
تو یہ وہ مقام ہے جہاں پہ اللہ تعالیٰ نے یہ ان کی یہ خصوصیات بتائی ہیں، دنیا پرستی اور مادہ پرستی، اور اسی کی وجہ سے پھر وہ آخرت، جواب دہی اور اعلیٰ انسانی اقدار کو کوئی اہمیت نہیں دیتے، کہ کردار کی کوئی اہمیت نہیں ہے، اور پیسے کی ہے تو اگر جس کے پاس پیسہ نہیں ہے تو بے شک اعلیٰ کردار ہی۔ اچھا اب دیکھیں اس کو، اگر اگر آپ اس کی اپلیکیشن دیکھیں اور اپلائی کریں، تو آج کل کے معاشرے جو ہے دنیا کے اکثر ممالک کے اندر یہ جو لوگ منتخب کرتے ہیں اپنے لیڈر، تو ہمارے ہاں جب انتخاب ہوتا ہے تو ہم کیا کہتے ہیں، انہی لوگوں کو دیکھتے ہیں، کردار کی کوئی اہمیت نہیں دیتے ہم۔ دیکھیں کتنے اچھے باز کردار کریکٹر کے لوگ جو ہے آگے آتے ہیں، اور ان کو ہم جو ہے نا آگے لے کے آتے ہیں، نہیں لے کے آتے، اس لیے کہ ہمارے جو سٹینڈرڈز ہیں، ہمارے جو کردار، ہمارے جو معیار ہیں، وہ ہمارے ان لوگوں نے متعین کر رکھے ہیں، دنیا داروں نے متعین کر رکھے ہیں، اور جو قوت سے مرغوب ہوتے ہیں اور قوت چاہتے ہیں اور قوت کے حامل ہوتے ہیں، ان لوگوں نے کرا، تو ان کے نزدیک جو بڑا درجے کا ہے، جو اپنے جو ہے وہ اس کے پاس اقتدار ہے اور اس کے پاس رسائی ہے، وہ لوگ جو ہے انفلوئنشل ہیں، ان لوگوں کو آگے جو ہے آنا چاہیے۔ ان کرائٹیری بھی لوگوں کو یہی بتاتے ہیں، اور انسانی کردار کی جو ہے اور اخلاق کی ان کے نزدیک کوئی اہمیت نہیں ہوتی۔ اس لیے آپ دیکھ لیں کہ بڑے سے بڑا انسان جو ہے، میں کئی مثالیں دے سکتا ہوں آپ کو، لیکن جو ہے آپ خود آپ اسے آپ کا مشاہدہ ہوگا بالکل، کہ آپ دیکھتے ہیں کہ جب یہ ہمارے لوگوں کو انتخابات کا وقت آتا ہے تو بڑے بڑے اعلیٰ کردار کے لوگ جو ہے ان بیچاروں کی ضمانتیں ضبط ہو جاتی ہیں، اور وجہ یہ ہے کہ ہمارے لوگوں کے اندر جو ہے یہ معیار جو قرآن کا دیا ہے، قرآن نے لوگوں کو آئیڈینٹیفائی کرنے کا، اور مترفین کو اور قیادت کے لوگوں کو، وہ ہمارے یہاں کردار نہیں ہے۔ ہم نہیں سمجھتے کہ ایک اچھے اخلاق اور اچھے کردار کا انسان جو ہے وہ ہم سب کے لیے اور سوسائٹی کے لیے جو مفید ہے اور آگے آنا چاہیے۔ تو یہ جو بالعموم ایسا ہی ہے۔ تیسرا ان کو جو ہے خوشحالی کا غرور ہے، یہ مترفین جو ہے انتہائی مالدار بھی ہیں، خوشحال بھی ہیں، اور اپنی اس خوشحالی کو بنیاد بناتے ہیں اور دلیل دیتے ہیں کہ دیکھیں ہم خوشحال ہیں اس دنیا کے اندر، تو یہ ہماری جو ہے دنیاوی کامیابی کی جو ہے وہ کوئی دلیل ہے، اور اگر اللہ تعالیٰ نہ چاہتا تو کیوں ہمیں اتنی جو ہے وہ دیتا، سٹیٹس اور دولت اور سب کچھ دیتا، تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں دے رکھا ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے ہم سے خوش ہے، تو اس کو جو ہے وہ یہ سمجھتے۔ تو یہ گمراہ کن نظریات کے ذریعے نبی کی دعوت سے لوگوں کو بدظن کرتے ہیں، اور نبی کی سادگی کو بنیاد بنا کر یہ خوف دلاتے ہیں کہ اس کی اطاعت سے تمہارا یہ سارے کا سارا نظام جو ہے یہ بالکل ختم ہو جائے گا، تم دنیا سے کٹ جاؤ گے، اگر تم نے جو ہے سود کو ختم کیا تو دنیا کے ساتھ کیسے معاملہ کرو گے تم، اگر تم نے جو ہے یہ اسلام نافذ کر دیا تو دیکھو کیسے رجعت پسندی میں تم پیچھے کی طرف جو ہے چل رہے ہو، تو دنیا آگے کی طرف چل رہی ہے، تو کیسے تم ہوتے، یہ چیزیں جو ہے یہ اس کا خوف دلاتے ہیں، اور یہ عام لوگ اس کا ذکر بھی کرتے ہیں، تو حکام کو بھڑکانے کے لیے جذباتی حربے استعمال کرتے ہیں، اور فریب پہ مبنی جو ہے نا حربے لوگوں کو جو خوف بھی دلاتے ہیں، ڈراتے بھی ہیں، اور یہ بتا کہ دیکھو بھائی یہ تمہاری طرح کا ہی بندہ ہے، یہ ایسے کلیم کرتا ہے کہ اس پہ وہی آتی ہے، اور اگر تم نے اس کی بات مان لی تو دین اور دنیا دونوں سے جو ہے وہ دنیا سے تمہارے سارے دنیاوی معاملات جو ہے وہ سارے گڑبڑ ہو جائیں گے، تمہارا سسٹم، معیشت، ہر چیز جو ہے پیچھے بڑھ جائے گی، تم پچھلی جو ہے صدیوں میں جو ہے وہ جانے کی بات کر رہے ہو۔ تو اس خوف کو بڑھا چڑھا کر پیش کیا جاتا ہے کہ یہ شخص تمہیں تباہی کی طرف لے جا رہا ہے۔ اصل میں انہیں یہ خطرہ ہوتا ہے کہ اگر لوگ اس نبی کی دعوت اور اخلاق اور کردار سے متاثر ہو گئے تو ان کی سرداری ختم ہو جائے گی، اور وہ نظام بھی وہ نظام بھی اسی طرح ختم ہو سکتا ہے جن میں ان کی یہ سرداری قائم ہے۔ اس لیے نبی کے وسلم کی دعوت کو اقتدار کی خواہش قرار دے کر اس کی ساکھ کو خراب کر دیکھیں، یہ بہت امپورٹنٹ ہے، یعنی وہ اس نبی پہ یہ الزام لگاتے ہیں کہ یہ خود جو ہے اقتدار کا بھوکا ہے، یہ خود جو ہے نا بڑا بننا چاہتا ہے۔ یہی جو ہے بات ہم پڑھائیں فرعون نے کہی تھی کہ یہ لوگوں، یہ تمہاری زمینوں پر اور تمہاری ان وسائل پر اور تمہیں اقتدار سے محروم کرنا چاہتے ہیں یہ دو بھائی، یہ بات کہی تھی۔ تو ایگزیکٹلی یہ لوگ بھی ہر جگہ پہ دیکھیں یہی کامن ہے، اور یہ لوگ جو ہے وہ نبی کی بشریت کو، یعنی ایک بشر آدمی ہے اور تم اس کی پھر کیوں اطاعت کرو گے، یہ بات کرتے ہیں، حالانکہ وہ خود بھی جو ہے وہ بشر ہیں اور خود اپنی اطاعت لوگوں سے چاہتے ہیں، لیکن کہتے ہیں کہ تم کسی دوسرے کی، یہ جو رسول اپنے آپ کو کہہ رہا ہے، اس کی
یہ بشر ہے اور ایک آدمی ہے اور تم ایک آدمی کی اطاعت کرو گے. تو اس طریقے سے نبی کی قیادت کو وہ ایک جو ہے اس کی لیجٹیمیسی کو جو ہے اس کے بارے میں غلط رائے اور غلط پروپیگنڈا کرتے تھے اور اپنی برتری کو قائم رکھنے کے لیے عوام کو گمراہ کن نظریات پیش کرتے تھے. دیکھیں آج یہ بہت اہم مقام ہے قرآن مجید کا. آج اس کا موازنہ آج کے دور سے لیڈروں سے کریں جو اسی سوچ کے ساتھ ذرا مختلف انداز میں لوگوں کا اتصال کرتے ہیں. دیکھیں یہ اتصال اسی طرح ہے لوگوں کا، پبلک عوام کا. وجہ یہ ہے کہ یہ ایک معروف عربی کا محاورہ چلا جا رہا ہے، عوام کا لنام، یعنی لوگ جو ہے یہ مویشیوں کی طرح ہوتے ہیں جن کو بالکل ریڑوڑ کی طرح ہانکا جاتا ہے اور لوگ جو اس کے پیچھے چلتے ہیں، بشرطیکہ کہ کوئی اچھا ہانکنے والا ہو، اس ریوڑ کو کوئی اچھی طرح ہانکنے والا ہو جو ہے ان کو کہے کہ ہاں میں تمہیں ادھر لے جا رہا ہوں جدھر بہت چارہ ہے اور گھاس ہے اور سب کچھ ہے، اور میں تمہیں ادھر جو لے جاؤں گا. تو پورا ریوڑ جو اس کے پیچھے چل پڑتا ہے اور بہت جلدی عوام جو ہے ہو جاتے ہیں. اور پھر ہم نے دیکھا ہے تاریخ کے اندر کہ مختلف جب کچھ لوگ ڈیولپ ہوئے انہوں نے ڈیولپ کر لی یہ سوچ یا کچھ لوگوں نے ان کی مدد کی یہ جو ہے ویو کریٹ کرنے میں. جب یہ ویو کریٹ ہو گئے تو پھر لاکھوں افراد اور کروڑوں افراد ان کے پیچھے چل پڑے اور بعد میں جا کے معلوم ہوا تاریخ میں کہ یہ تو انہوں نے ان کو تباہی کے راستے پہ ڈال دیا تھا اور قوم کو پوری تباہی جو ہے وہ قوم بالآخر تباہی سے دوچار ہوئی بھی ہے. اور دنیا میں اس طرح کی بے شمار مثالیں موجود ہیں، اگرچہ میں صرف اس کی طرف اشارہ ہی کروں گا، لیکن آپ دنیا میں دیکھیں دنیا کی تاریخ بھری پڑی ہے اس طرح کی مثالوں سے. تو یہ خوف کا ہتھیار جو ہے لیڈر آج بھی استعمال کرتے ہیں. دیکھیں اگر ہم نہ رہے تو ملک نہیں رہے گا، ملک کی جو ہے سیکیورٹی خطرے میں ہے، ملک کی معیشت خطرے میں ہے، ہماری جو روایات ہیں وہ خطرے میں، ہماری شناخت ختم ہو جائے گی. اگر یہ ہمارے مقابل یہ بندے آگے اور یہ وہ آگے تو پھر جو ہے نا دیکھیں یہ ہو جائے گا اور تم پیچھے چلے جاؤ گے اور سب کچھ ہوگا. تو بدنام کرنا دوسرا وہ ہے. یعنی قرآن مجید اس کے مقام سے پتہ چلتا ہے کہ وہ نبی پہ رسول پہ جو ہے وہ اس کو خطرہ قرار دیتے تھے، طرح طرح کے الزامات لگا، یہ بھوکا ہے اقتدار کا اور یہ جو خود لیڈر بننا چاہتا ہے اور یہ ملک اقتدار پہ قبضہ کرنا چاہتا ہے. تو یہ اس طرح کے الزامات جو ہے لگائے جاتے ہیں، عام آدمی کی نفسیات سے کھیلتے تھے. اچھا یہ سارے کے سارے جو یہ اخذ کردہ ہیں قرآن مجید کے اوپر والی آیات سے، عام آدمی کی نفسیات سے کھیلتے تھے، لوگوں کے جذبات، مذہب، قومیت، سلامتی کو ابھار کر ان سے فیصلے کروائے جاتے. یعنی ان میں خوف یہ پیدا کر کے اور لوگوں کو ایک جذباتیت کے اندر لا کے پھر جو ہے یہ فیصلے ان سے جو ہے کروائے جاتے ہیں. اور جب ایک خاص حد کے اندر لوگوں کی نفسیات موڑ ہو جاتی ہے تو پھر جس طرف چاہے ان کو موم کی ناک کی طرف جو ہے جدھر چاہے موڑ دیں. لوگ جو ہے ادھر جو ہے پھر سوچتے نہیں ہیں لوگ کہ بھائی دیکھیں یہ جو سبز باغ دکھائے جا رہے ہیں ہمیں گھاس چارے کے، وہاں پہ گھاس چارہ ہے بھی صحیح کہ نہیں ہے وہاں پہ کوئی. تو اچھا اگر نہیں ہے تو وہ کہتا ہے کہ وہاں پہ میں کری بھائی تم کیسے بناؤ گے، تمہارے پاس کوئی پلان ہے، تمہارے پاس کوئی چیز ہے، بیک اپ ہے کوئی وہاں پہ، اس جو جنگل اجاڑ ہے وہاں پہ کس طریقے تم کیا گھاس لگاؤ گے اور کیا تم ترقی کے تمہارے منصوبے ہیں اور اس ترقی کے لیے پیسے کہاں سے آئیں گے اور یہ ریسورسز کہاں سے استعمال آئیں گے. تمہارے پاس کون سی وہ جو ہے وہ ٹیم موجود ہے جو لوگوں کا تزکیہ بھی کرے گی اور تربیت بھی کرے گی اور لوگوں کو جو ہے سنوارے گی، لوگوں کو اخلاق، کیا کوئی ایسا کوئی پلان ہے کوئی. اچھا یہ عوام کو بالکل اس سے عام لوگوں کی بات دیکھ لیں تو لوگوں کو اس سے ان سوالوں سے کوئی مطلب نہیں ہوتا. ہاں اس نے چونکہ جو ہے وہ ہمارے لیڈر نے چونکہ کہا ہے یہ تو پھر یہ ہوگا. تو اپنے اقتدار کی خواہش کو تو خدمت کہتے ہیں، یہ دورہ معیار یہ دوسروں کی قیادت کو لالچ اور سازش کرتے ہیں، یہ اقتدار کے بھوکے ہیں. دیکھو یہ جو ہے نا سیاست میں آتے بھائی تم سیاست میں کیوں آتے ہو، یہ تو گندی چیز ہے. کیا یہ گندی چیز آپ کے لیے صحیح ہے اور یہ گندی چیز دوسروں کے لیے صحیح نہیں ہے؟ آپ گندے کام کریں اور دوسرے جو اس پہ نہ کریں تو اگر کیا یہ گندی جو سیاست ہے اور چیز یہ گندی ہی رہنی چاہیے، اس کو صحیح نہیں ہونا چاہیے، اس کی اصلاح نہیں ہونی چاہیے؟ تو دیکھیں یہ قرآن مجید نے یہ ہمیں جو معیارات بتائے ہیں، اور میں سمجھتا ہوں کہ اگر ہم ان معیارات سے کوئی سبق نہ سیکھیں تو پھر قرآن مجید سے ہم کچھ بھی نہیں سیکھ پاتے. قیادت کا بڑا حصہ آج بھی حقیقت نہیں تاثر یعنی پرسپشن اور سبز باغ بیچ رہا ہے اور عوام اسی تاثر کے زیر فیصلے کیے جا رہے ہیں دنیا کے اندر، مغرب سے لے کر مشرق تک اور شمال سے لے کر جنوب تک جہاں پہ چلے جائیں تو لوگ اس طریقے سے جو ہے اسی یہ جو الوژنز ہیں ان الوژنز کا جو ہے شکار ہے. تو میں سمجھتا ہوں قرآن مجید کا بہترین مقام ہے جہاں پہ قرآن مجید نے جو ہے یہ جو جھوٹی قیادت ہے اور قیادت کے جو معیارات ہیں اور قیادت کے جو تضادات ہیں
ان کا جو ہے اور دوہرے معیارات ہیں ان کو جو ہے بالکل کھل واضح کیا ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ اگر قرآن مجید بہترین جو لوگ قرآن مجید کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، قرآن مجید پڑھتے ہیں پڑھاتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ انہیں جو ہے اس طریقے سے ان کے ذہنوں کو روشن کرتا ہے، اور اپنی تعلیمات سے لوگوں کے ذریعے اللہ تعالیٰ ان کو تعلیم دیتا ہے، اور اسی سے پھر تزکیہ بھی ہوتا ہے انسان کے اپنے خیالات پاکیزہ ہوتے ہیں. اگر قرآن ہمارے خیالات کا تزکیہ نہ کر سکے تو ہمیں پھر غور کرنا چاہیے اس کے اوپر. وہ کہتے ہیں مزید ان کی بات جاری ہے ہاتھا. اچھا یہ جو ہے لفظ ہے یہ دور ہے، بہت دور ہے، اور جب ڈبل خاص طور پر ریپیٹ تکرار کے ساتھ آئے تو پھر ریپیٹ تکرار کے معنی ہے ہاتھا کا مطلب ہے دور ہے. لیکن ہمیں اس کے بارے میں بتا دیں. اچھا یہ لفظ کسی مادے سے نکلے ہوئے لفظ نہیں. قرآن کے یا عربی کے سارے لفظ جو ہے وہ کسی نہ کسی لفظ سے نکلے ہوتے ہیں. ٹرائی لٹرل جو روٹ ہوتا ہے، ثلاثی مادہ جو ہوتا ہے، سے حرفی مادہ. لیکن یہ لفظ سماعیہ ہے، یعنی یہ جو سنایا ہے، یہ جو کہیں پہ استعمال ہو گیا ہے، لوگوں کے اندر مستعمل ہو گیا ہے، لیکن پھر وہ اصل میں کسی ڈیرائیوڈ نہیں ہے، ڈیریویشن نہیں ہے کسی لفظ کی، نان ڈیرائیوڈ لفظ ہے. اور یہ اس طرح عربوں میں تھا. کچھ لفظ سماعی تھے، سنائے تھے. یہ لفظ جن کو سنایا کہا جاتا ہے وہ تھے، اور ان کو یعنی ان کے خاص میننگ تھے، متعین تھے، عرب جانتے تھے. تو یہ وہ ہے ان میں سے. اور اس کا دو بار آنا، اس کا مطلب ہے دور ہے، بہت دور. دو بار آنا اس معنی میں شدت پیدا کرتا ہے. یہ بہت دور کی بات ہے، بعید بات ہے. کون سی؟ لما توعدون. لما کا مطلب ہے وہ جس کا، توعدون تم وعدہ کیے جاتے ہو. لما لام زبر لی، جو اور ما جو جس چیز کے لیے، نہیں لما اکٹھا، جو جس چیز کا تم وعدہ کیے جاتے ہو، یہ بتایا جا رہا ہے. ان ہی اللہ. اچھا ان جب بھی اگر اللہ کے ساتھ ہے تو نفی کے معنی دیتا ہے. ویسے تو ہمیشہ ان شرطیہ ہوتا ہے، لیکن اگر ان اللہ کے ساتھ ہے تو پھر نفی کے معنی. نہیں ہے یہ، ان ہی نہیں ہے یہ، اللہ مگر، حیاتنا دنیا نہیں ہے یہ وہ، مگر ہماری دنیا کی زندگی. یہ دنیا کی زندگی اور وہ دنیا کی زندگی، کچھ بھی آپ اس کا ترجمہ کر سکتے ہیں. بس یہی ہے ہماری دنیا کی زندگی، اور کچھ بھی نہیں ہے. یعنی زندگی دنیا کی زندگی ہے، بس یہ کہنے سے مراد ہے. نموت و نحیا، نون زبر نا، ہم آگے موت، ہم جیتے ہیں، اور سوری ہم مرتے ہیں، ونحیا اور جیتے ہیں، اور ہم جیتے ہیں. ہم جیتے ہیں اور مرتے ہیں، بس یہی فنامنا، اس سے نتھنگ مور دین دیٹ. وما نخنو اور نہیں ہے ہم، بمبعوثین، بمبعوثین اٹھائے جانے والے، جو ہے اٹھائے جانے، مبعوث اٹھایا جانے والا، اور اس کی جمع جو ہے مبعوثین، مبعوثون، دونوں جو ہے اٹھائے جانے والے. ہم نہیں ہیں اٹھائے جانے والے، ہم دوبارہ نہیں اٹھایا جائے گا. ان ہوا اللہ، دوبارہ آ گیا ہے ان ہوا اللہ، نہیں ہے وہ مگر، رجلن ایک آدمی ہے ایسا جو، کیا ہے آدمی کو، افطرا علی اللہ کذبا، افطرا گھڑتا ہے، علی اللہ اللہ پر، کذبا جھوٹ، جو جھوٹ گھڑتا ہے اللہ پر، اس نے جھوٹ گھڑ لیا اللہ پر. اور افطرا کہ میں نے افطرا یفتری افطران 8ویں فارم ورب کی، یہ گھڑنے میں آتا ہے، اور یہ زیادہ تر قرآن مجید میں اکثریت مقامات پر یہ جھوٹ کے ساتھ استعمال ہے، یعنی اس کا مطلب پھر پورا ہوا جھوٹ کرنا. اچھا کذب اور جھوٹ، یعنی یہ اردو میں افطرا جھوٹ کے معنوں میں اصل میں استعمال ہوتا ہے اردو کے اندر. تو اصل میں کذب اور جھوٹ میں یہ پھر فرق ہوا کہ کذب تو کوئی بھی جھوٹ ہو گیا، آپ نے اس کو انٹینشنلی بولا ہے، بات کی ہے، یا ان انٹینشنلی. لیکن جو بڑی توجہ کے ساتھ اور محنت کے ساتھ اور کوشش کے ساتھ جو جھوٹ گھڑا جائے، اس کو پھر جو ہے افترا کہا جاتا ہے، جو ہے فیبریکیٹڈ جسے آپ کہہ سکتے ہیں. فیبریکیشن میں آپ کا بہت جو ہے عمل دخل ہوتا ہے، یہ ہے وہ. وما نخنو اور نہیں ہے ہم، لہو اس کے یا اس پر، بمؤمنین ایمان لانے والے، ہم اس پہ ایمان لانے والے جو ہے وہ نہیں ہیں. قالا تو پھر جو ہے رسول نے کہا، ایک بندے کی بات ہو رہی ہے، اس سے پہلے تو سارے وہ لوگ تھے، تو اب اس قالا کہا اس نے، یعنی رسول نے کہا، ربی اے میرے رب، انصرنی، تو اکٹھا پڑھیں گے تو ربن سرنی، نصرہ سے مدد کرنا، میری مدد فرما. آگے نون سے یہ نی ہے جو ہے تو میری کے لیے آیا ہے.
کیسے کہتے ہیں فرسٹ وہ ناؤن ہے سنگولر جو ہے میری مدد فرما بما اس پر جو کذبون انہوں نے مجھے جھٹلایا ہے، جو اس پر مجھے جھٹلایا ہے اس پر میری مدد فرما۔ قال تو کہا، اب ظاہر اس نے اللہ سے کہا تو جواب میں اللہ نے کہا، قال اللہ نے فرمایا اما قلیل، اما فرمایا ان اور ما کا یہ جمع ہے، ان اور ما سے اس میں ترجمہ جو ہے ضرورتاً میں کا ترجمہ کیا گیا ہے، یعنی اس کے اپنا چھوڑ کر قلیل تھوڑی ہی مدت میں، قال اما قلیل تھوڑی مدت میں سے یا تھوڑی مدت میں اصل میں یہ مطلب ہے، اللہ نے فرمایا کہ تھوڑی مدت میں جو ہے لیصبحن، اچھا دیکھیں یہ لام زبر لا جو ہے یہ تو آ گیا ضرور بالضرور تاکید کے لیے آیا ہے لازمی، آگے اصبحا آگے نون زبر نا جو نون تشدید والا ہے یہ تو پھر ڈبل تاکید ٹرپل تاکید کے لیے آیا ہے، یعنی یہ اسلوب ہے کہ ایک پہلے لام آ گیا ہے، پھر ورب آ گیا ہے، پھر نون مشدد آ گیا ہے، تو یہ سارے اسلوب کے تاکید اسلوب جو اکٹھے ہو گئے ہیں، تاکید کے اسلوب اکٹھے ہو گئے، تو ضرور بالضرور یہ لفظ اصبح یصبح ہو جانا، اور خاص طور پر ایک حالت سے دوسری حالت میں چلے جانے کو اصبح یصبح کہتے ہیں، جیسے اگر رات کا جو وقت ہوتا ہے اندھیرے کا جب وہ روشنی میں بدلتا ہے تو اس کو پھر صبح کہتے ہیں، کہ جو ہے وہ کہ آپ کو ابھی آپ کے ساتھ شیئر ہو رہی ہے سلائیڈ؟ نہیں ڈاکٹر صاحب ابھی چلی گئی ہے۔ آپ کے پاس سلائیڈ شیئر ہو رہی ہے آپ کے ساتھ؟ نہیں ابھی ڈسکنیکٹ ہو گئی ہے۔ سلائیڈ نہیں شو ہو رہی۔ ریشیئر کر لے تو پھر ہو جائے گی۔ تھوڑی سی آپ کے ساتھ سلائیڈ شیئر ہو رہی ہے، کوئی ساتھی بتا سکتے ہیں؟ نہیں ڈاکٹر صاحب ابھی بھی نہیں ہو نہیں رہی۔ ڈاکٹر صاحب نہیں ہو رہی۔ نہیں ہو رہی ہے، مجھے میسج ڈاکٹر صاحب آیا ہے سلائیڈ کہ شیئر نہیں ہو رہے۔ سلائیڈ شیئر نہیں ہو رہے۔ جی مجھے میسج آیا کہ ڈسکنیکٹ ہوگی، میں دوبارہ ٹرائی کرتا ہوں۔ جی جی سلائیڈ شو نہیں ہو رہی۔ جی ایک منٹ میں ٹرائی کرتا ہوں دوبارہ۔ اب آواز بھی نہیں آ رہی اور سلائیڈ بھی نہیں شو ہو رہی۔ آواز تو جی آ رہی ہے، صرف سلائڈ آواز ہاں ابھی آ رہی ہے۔ ابھی آ رہی ہے۔ اچھا سلائیڈ شیئر ہو رہی ہے آپ کے ساتھ؟ سلائڈ شیئر ہو رہی ہے آپ کے جی ساتھ؟ نہیں ہو رہی۔ جی نہیں ہو رہی۔ جی ایک منٹ میں مجھے ایک منٹ دیجیے، مجھے ایک منٹ دیجیے۔ مجھے ایک منٹ دیجیے، میں ہاں ابھی آ رہی ہے۔ جی چلیں ٹھیک ہے، جزاک اللہ۔ ابھی ٹھیک ہے۔ لیکن وہ بھی قرآن سلائیڈ تو نہیں ہے۔ جی میں ٹھیک کرتا ہوں اس کو۔ یہ سلائیڈ نہیں ہے، اصلی نہیں ہے سلائیڈ۔ جی میں ٹھیک کرتا ہوں۔ ابھی آ گیا۔ ہاں ابھی آ رہی۔ یہ ابھی آواز نہیں آ رہی۔ ابھی بڑھنے جی میں اس کو ٹھیک کر لوں، فکس کر لوں، پھر میں اچھا ٹھیک ہے۔ یہ سوری کچھ ٹیکنیکلی اس میں گڑبڑ ہو گئی ہے، پتہ نہیں کیوں ایسا ہوا ہے۔ تو ہم یہاں پہ تھے لیصبحن نادمین، کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ضرور ہو جائیں گے، لیصبحن ہو جائیں گے۔ اصبح یصبح جو لفظ ہے یہ ہو جانا، ایک حالت سے دوسری حالت میں ہو جانا، جیسے صبح سے رات سے صبح کا ہو جانے کو صبح کہتے ہیں، ایک حالت دوسری حالت میں بدل جاتی ہے، اسی طرح یہ ایک ہو جانا، تو وہ ہو جائیں گے
کیا نادمین پچھتانے والے. فَأَخَذَتْهُمْ فَأَخَذَ تو پھر پکڑا یا پکڑ لیا ہم ان کو، تو پھر پکڑ لیا ان کو الصیحۃ صیحہ جو ہے وہ بڑی چیخ چنگھاڑ نے، بالحق حق کے ساتھ، یعنی حق کے ساتھ مطلب ہے اللہ تعالیٰ نے اس کو بھیجا حق کے ساتھ اور وہ صحیح ٹائم پہ. تو جو صیحہ ہے چیخ کڑک کوئی بھی ہولناک آواز جو عذاب الہی کی صورت میں ان پر آئی، ہمیں یہ قرآن مجید میں دوسرے کئی مقامات پہ آیا ہے. فَجَعَلْنَاهُمْ پس جعل بنا دیا نہ ہم نے ہم ان کو غثاءً. یہ وہ لفظ ہے جو اردو میں پہلے سے ہم نے اس عربی قرآن میں پہلے تو پڑھائے ہیں، لیکن سورہ ابراہیم میں ہم پڑھائے تھے، لیکن ہم اردو میں استعمال نہیں ہوتا لفظ. غصہ کا مطلب ہوتا ہے کوڑا کرکٹ، اور خاص طور پر جب کوئی جیسے ندی نالے آتے ہیں اور اس کے اوپر جو پانی کے اوپر جو جھاگ ہوتی ہے جب کناروں پہ بیٹھ جاتی ہے وہاں پڑی رہتی ہے تو وہ بالکل کسی سوکھ رہی ہوتی ہے، تو وہ جو چیز ہے غصہ ہے. تو جو ہے کر ڈالا ہم نے کوڑا، مترجمین نے جو ہے یہ کوڑا اس کے یعنی کوڑا کرکٹ ہم نے اس کو کر ڈالا جس کی کوئی وقت اور کوئی حیثیت نہیں ہوتی، خط تباہ ہو جاتی ہے. یہ حال ہے. اور پھر فرمایا فبعدا لقوم الظالمین. فبعد یہ بعد کے جو ہے بود لفظ اردو میں بود استعمال ایز اٹ از ہوتا ہے. بود کا مطلب ہوتا ہے دور، بعید، اسی سے لفظ بعید بھی نکلا ہوا ہے. تو فبعدن تو دور ہوئی لقوم الظالمین، للقوم الظالمین لام ذل یعنی وہ قوم کون سی، ظالمین جو ظالم قوم تھی وہ یعنی ہے. تو دوری بہت دوری کے معنوں میں آتا ہے، یعنی اگر لغوی ترجمہ کریں تو دوری ہے پس یعنی لعنت ہے. دوری لعنت کے ایک معنی دوری بھی ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کی رحمت سے دور چلے جانے والے کو ملعون یا لعنت ہے یہ. تو قوم دور ہوئی وہ قوم، یعنی لعنت ہوئی اس قوم پر. کس قوم پر؟ ظالمین کے لیے. اچھا یہ لفظ ہے فبعدا لقوم عاد اور ثمود، اور یہ آپ ہم پڑھائے تھے سورہ ہود کے اندر. ہر ایک قوم کو جب اللہ تعالیٰ نے تباہ کیا تو پھر اللہ تعالیٰ نے یہی لفظ فرمایا فبعدا لقوم عاد وبعدا لقوم ثمود، اور یہی الفاظ جو ہے نا بار بار ریپیٹ ہوئی ہے. تو وہاں پہ جو ہے باودا یبعد بعدن دور ہونا یعنی دوری ہے یہ. اور دور ہونا خالی فزیکلی دور ہونا نہیں ہے، اس سے مراد پھر ہے اللہ تعالیٰ کی رحمت سے دور ہو جانا. بعد، بعید، بعد سارے اردو میں یہ استعمال ہوتے ہیں. اس وقت ان آیات کا ترجمہ پڑھ دیں. ڈاکٹر صاحب تھوڑی سی سلائڈ بڑی کریں گے؟ جی یہ سلائڈ بالکل مائنر سی ہے. سلائڈ کو کیا ہوا ہے؟ چھوٹا ہے سلائڈ بالکل چھوٹی اس میں آ رہی ہے نا، والد صاحب اس کو فل سکرین کریں گے تو پھر صحیح ہے. فل ابھی اسکرین پہ. میرے پاس تو فل سکرین ہی آ رہی ہے. میں اس کو پھر سے سائڈ بار ہاتھ سے زوم ان ہو جائے گا، ہاتھ سے اگر کائنڈلی کریں نا تو ہاتھ سے ہو جائے گا موبائل پہ. ہاں جی، پریزنٹیشن موڈ میں بعید بالکل بعید ہے. یہ وعدہ جو تم سے کیا جا رہا ہے زندگی کچھ نہیں مگر بس یہی دنیا کی زندگی، یہی ہم کو مرنا اور جینا ہے، اور ہم ہرگز اٹھائے جانے والے نہیں ہیں. یہ شخص خدا کے نام پر محض جھوٹ گھڑ رہا ہے اور ہم کبھی اس کے ماننے والے نہیں ہیں. رسول نے کہا پروردگار، ان لوگوں نے جو میری تکذیب کی ہے اس پر اب تو ہی میری نصرت فرما. جواب میں ارشاد ہوا، قریب ہے وہ وقت جب یہ اپنے کیے پہ پچھتائیں گے. آخر کار ٹھیک ٹھیک حق کے مطابق ایک ہنگامہ عظیم نے ان کو آ لیا اور ہم نے ان کو کچرا بنا کر پھینک دیا. دور ہو ظالم قوم. جزاکم اللہ خیر. ابھی فل سلائڈ اپیئر ہو رہی ہے؟ جی ڈاکٹر صاحب یہ فل سلائڈ ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب جزاکم اللہ. مجھے مبوس جو معلوم ہے نہیں ہے یہ کیوں ایسا ہوا ہے. بہرحال چلے. ڈاکٹر صاحب یہ ایک مبوس ہم کہتے ہیں نا کہ فلاں نبی کو مبوس کیا گیا، لیکن یہاں پہ آپ لکھ رہے ہیں اٹھایا جائے گا. تو یہ مختلف جو وہ ایک ہی لفظ دو مختلف اس میں دے سکتے ہیں؟ جی باسا کا مطلب دو ہی ہوتے ہیں. باسا کا مطلب بھیجنا بھی ہوتا ہے، باسا کا مطلب اٹھایا جانا بھی ہوتا ہے. جیسے ہم رسول، اللہ تعالیٰ نے رسول کو بھیجا یعنی تو مطلب اللہ تعالیٰ نے اس قوم میں سے اس کو اٹھایا، اور یہ جو باسط دوبارہ اللہ تعالیٰ اٹھائے گا مردوں کو زندہ کر کے، تو یہ بھی جو ہے باس بعد الموت ہے. تو یہ دونوں معنوں میں استعمال ہوتا ہے باسا لفظ جو ہے. تو یہ یہاں پہ متکبرین کا جو ہے جیسے وہاں پہ وہ جاری ہے ان کا، تو ان کا بہکاوا اور عوامی ذہن سازی کے لیے جو ہے وہ عوام کو یہ بات باور کراتے تھے کہ یہ نبی جو ہے یہ خود ہی تمہیں
خوف جو ہے پیدا کر رہا ہے آخرت کا اور جواب دہی کا، اور یہ اس طرح سے ایک ڈراوا اور نفسیاتی حربہ استعمال کر لوگوں کو جو بدظن کرتے تھے. دیکھیں یہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے. وہ کہتے تھے آخرت کا انکار اور دنیا پرستی بھی اس میں شامل تھی. وہ کہتے تھے کہ مرنے کے بعد کوئی زندگی نہیں، انسان مٹی ہو کر بالکل ختم ہو جاتا ہے، دوبارہ اٹھ جانا تو بالکل ناممکن ہے. اور یہی ان کی بات بتائی گئی ہے ہاتھا کہ یہ کبھی ایسا نہیں ہوگا کہ دوبارہ ہم جو ہے اٹھائے جا سکیں گے. تو اس سوچ کے ذریعے سے وہ عوام کی کو جو آخرت کے جو احساس ہے، یہ ذمہ داری کا احساس ہے، جواب دہی کا احساس ہے، اس سے دور رکھتے تھے کہ لوگ جو اپنی خواہشات کے مطابق جو ہے زندگی گزاریں اور دعوت حق کو جو ہے قبول نہ کریں. تو زندگی کے بگاڑ کا ایک سبب جو ہے آخرت کا انکار نے ان کے طرز عمل کو بگاڑ دیا، طرز زندگی کو بگاڑ دیا تھا. ان کی دنیا کی ساری کوششیں بس اسی دنیا تک محدود تھیں، عزت اور مال کے حصول تک محدود رہ گئی تھیں، اور وہ دنیا کی کامیابیوں کو اصل کامیابی جو سمجھتے تھے. اور دنیا پرستی اور اخلاق کی کمزوری تھی یہ، یعنی لذت اور خواہشات کی تکمیل ان کی زندگی کا مقصد بن کے رہ گئی تھی. اور جو انسانی جو خصائل ہیں انسان کے، ایثار ہے اور ہمدردی ہے، تو ان چیزوں کو یا انسانی اقدار کو وہ بالکل نمائشی جو ہے چیز سمجھتے تھے. اور وہ سمجھتے تھے کہ بس دنیا ہی دنیا ہے، اس کے بعد کوئی دارالجزا نہیں ہے جہاں نیک لوگ آزمائش میں اور ظالم لوگ عیش میں جا سکتے ہیں. تو اس کی پوری جو ہے وہ مکمل طور پر اس کی جو نفی کرتے تھے. تو حقیقت یہ ہے کہ قیامت اور آخرت کا جو یقین جو ہے یہ انسانی اقدار کی بقا کے لیے بہت ضروری ہے. تو انسانیت جو ہے وہ انسانی اقدار، انسانی اخلاق، حقوق و فرائض، آداب زندگی، یہ نیکی کا فروغ اور برائی کو روکنا، اور ایثار و محبت کے راستوں کو جو ہے روشن کرنے کا نام ہے. یہ انسانی اقدار ہے، یہ انسانیت ہے. اگر کوئی انسان کہے کہ یہ سب بس ڈھگوسلے ہیں اور ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے اور ان کی کوئی اہمیت نہیں ہے، تو پھر بالکل وہ شخص بجا ہے کہ وہ قیامت کا جو ہے وہ انکار کرے. اچھا، پیغمبر نے پھر دعا کی کہ اے اللہ، یہ شاید ہود علیہ السلام تھے کیونکہ ہود علیہ السلام کو ہی ان کے بعد نوح علیہ السلام کے بعد بھیجا گیا تھا. تو انہوں نے کہا تھا کہ اللہ میں نے تو دعوت کا حق جو ہے اور حجت کا کام تمام کر دیا ہے، اور انہوں نے مجھے جو ہے وہ جھٹلا دیا ہے، تو ہی میری مدد فرما. تو اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا قبول فرمائی، اور پھر جو ہے وہ بہت قریب اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اب ان پہ جو کچھ آنے والا ہے اس کے بعد یہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ندامت کا اظہار کریں گے، لیکن ندامت پھر ان کے کسی کام جو ہے نہیں آئے گی. تو پیغمبر کی اس کے دعا کے بعد اللہ تعالیٰ پر ان کا جو عذاب تھا وہ واقعی آ گیا، اور ایک چیخ کے ذریعے وہ ہلاک کر دیے گئے. اور اس چیخ کے ساتھ ساتھ جو ہے بہت کچھ اور بھی تھا، جس میں سب سے زیادہ تو طوفانی شدید ہوا تھی جو چل رہی تھی. تو قوم عاد پر آنے والے عذاب کے بارے میں قرآن مجید میں مختلف مقامات پر مختلف اسلوب استعمال ہوئی ہیں اور مختلف الفاظ استعمال ہوئے. کہیں پہ سیخہ آیا ہے کہ ہم نے اس کو سیخہ میں چنگاڑ میں پکڑا، کہیں پہ بجلی کا ذکر ہے ہم نے سائقہ میں ان کو پکڑ لیا، کہیں پہ ریح کا ذکر ہے ہوا کا، کہیں پہ ریح سرسر تیز آندھی کا ذکر ہے، کہیں پہ ریح عقیم، ابھی حال ہی ہم نے کچھ عرصہ پہلے پڑھا تھا بانجھ ہونے والی ہوا، یعنی خیر و برکت سے بالکل آری ہوا جو تھی، خالی ہوا، وہ بھیجی ہم نے. کہیں ریح عاتیہ کا ذکر ہے جو حد سے تجاوز کرنے والی آندھی تھی، اس کا ذکر ہے. تو دیکھیں کہ اس قوم کو یہ سارے الفاظ آئے ہیں، اور آپ سمجھ رہے ہوں گے کہ شاید یہ مختلف عذاب ہیں یا ان میں کچھ تعارض ہے یا ان میں بعد کنٹرڈکشن ہے. ان میں کوئی کنٹرڈکشن نہیں ہے. اصل میں یہ سارے کے سارے جو ہے یہ ایک ہی عذاب کی مختلف صورتیں ہیں، یہ جو مختلف پہلوؤں کا بیان ہے. مثلا اصل عذاب تو جو ہے علماء نے لکھا ہے کہ ریح کا تھا، یعنی ہوا کا عذاب تھا. پھر ریح سرسر اور ریح عاتیہ اور ریح عقیم، اس ہوا کی شدت اور جو حد سے تجاوز و تباکن نوعیت تھی جو ہوا کی، اس کو بیان کرنے کے لیے بیان کیا گیا. اور سائقہ جو ہے اس طوفان کے ساتھ آنے والی بجلی کی کڑک تھی، اور سیحہ جو ہے خوفناک گرج اور دھماکہ یا چیخ کی آواز تھی جس سے وہ جو ہے ہلاک ہوئے. اور یہ الگ الگ یعنی عذاب نہیں تھے بلکہ ایک بڑا مرکب قسم کا عذاب تھا، کمپوزٹ فینامن تھا جو اللہ تعالیٰ نے اس قوم کی طرف جو ہے وہ بھیجا عذاب کی صورت کے اندر. اللہ تعالیٰ ہمیں محفوظ فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں بالکل حساب کتاب کے بغیر ہی اللہ تعالیٰ ہمیں بخش دے. پھر فرمایا اللہ تعالیٰ نے ثم انشانا، انشا پیدا کرنا، بنانا، پھر ہم نے پیدا کی، نرفنا پیدا ہم نے پیدا کی، من بعدہم ان کے بعد،
قرون آخرین، پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا اس قوم کے بعد اللہ تعالیٰ نے دوسری قومیں پیدا کی. قرون قرن کی جمع، امتیں، زمانے، لوگ، یعنی بہت سارے اس کے معنی ہیں، ہم پہلے بھی پڑھائے ہیں. ما تسبے کو نہیں آگے، تسبے کو سبا کا آگے نکلنا جو ہے، نہیں آگے نکل سکتی، من امتن کوئی بھی امت، امتم من امتن یہ لفظ ہے، یعنی اس طرح، یعنی امتوں میں سے کوئی بھی امت آگے نہیں نکل سکتی. سبا کا جذبے کو سب کا آگے نکلنا. اجلہا، اجلہا اپنے اجل سے، اپنے یعنی وقت سے، یعنی اجل مقررہ وقت کو کہتے ہیں، یعنی اپنے مقررہ وقت سے کوئی بھی امت آگے نہیں نکل سکتی، پہلے نہیں جا سکتی. وما یستاخرون اور اپنے پیچھے بھی نہیں رہ سکتی وہ. تو یہ قرآن مجید نے اس کو کئی مقامات پر جو ہے نا بیان کیا ہے کہ جب کسی امت کا وقت آ جاتا ہے، یعنی اس کو ریپ اپ کرنے کا، اس کو تباہ کرنے کا، تو پھر اس سے آگے پیچھے تقدیم اور تاخیر کے لفظ بھی استعمال ہوئے ہیں، وہ پھر نہیں ہوتی. استاخرہ، استاخر و استخارون پیچھے رہنا، اور اردو میں کئی لفظ سے نکلے ہوئے ہیں. ثم اس کے بعد ارسلنا پھر ہم نے بھیجا، رسلنا تترا، دیکھیں ہم نے بھیجے رسولوں کو، رسول کی جمع، تترا پے در پے، پے در پے. اچھا یہ تترا جو اردو میں استعمال دیکھیں ہوتا ہے کہیں پہ، یہ اردو سے ہوتا ہے، یہ لفظ تو نکلا ہوا ہے واو تا را، وتر یا وطر دونوں مطلب میں. وطر کا مطلب پتہ ہے آپ کو، ایک، وطر کا مطلب ہوتا ہے ایک، یہ جو اور جسے کہتے ہیں ون کے معنوں میں عام طور پر اردو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اللہ وطرن، اللہ جو ہے وطر ہے، یعنی اللہ تعالیٰ ایک ہے. اور ایک کے بعد ایک کو آنے کو بھی پھر وطر میں جو ہے وہ کہا جاتا ہے، ایک کے بعد آنا. تو تترا ایسا تسلسل، یعنی ایک کے بعد ایک کا آنا جس میں چیزیں ایک دوسرے کے بعد آئیں، ون آفٹر اندر، مگر وہ جڑی ہوئی نہ ہوں، انٹرمیڈیٹ سیکوینس جسے ہم کہتے ہیں وہ ہوتا ہے. تو وطر کے مادے میں 3 معنی پائے جاتے ہیں. وطر تا کے معنوں کے اندر آتا ہے، اوڈ کے معنی کے اندر آتا ہے، جیسے ہم وطر پڑھتے ہیں، وطر رکعتیں ہوتی ہیں 1 3 5 7. پھر متواتر اسی سے نکلا ہوا لفظ ہے، یہ واو کی زبر کے ساتھ ہے، وطر کے ساتھ ہے، اسی سے لفظ تواتر بھی نکلا ہوا ہے، تواتر. تو اور تیسرا لفظ قرآن مجید میں آیا ہے کم کرنا یا نقصان دینے کے معنوں میں، یہ بھی واو زبر کے ساتھ ہے، وطر کے ساتھ آیا ہے. اور اردو میں وطر، تواتر، متواتر، وتیرہ، یہ سارے لفظ نکلے. وتیرہ ایسے کام کو کہتے ہیں جو انسان ریپیٹڈلی بار بار کرے تو پھر وہ اس کو جو ہے وتیرہ کہتے ہیں، یہ تم نے اپنا وتیرہ بنا لیا ہے. کلما جب بھی، وین ایور کے معنوں میں آتا ہے. جا آیا، امتن کسی امت کے پاس، کسی قوم، امت قوم کے معنوں کے اندر استعمال ہوتا ہے. جب بھی آیا کسی قوم کے پاس، رسولہا اس کا رسول، کذبو ہو تو انہوں نے اس کو جھٹلایا. یہ اللہ تعالیٰ بات ایسے بطور رول کے بتا رہا ہے. فَأَتْبَعْنَا تو ہم نے پیچھے، پس ہم نے پیچھے اس کے اتباع کیا، اس کو چلتا کیا. بعضہم بعضا ان کے پیچھے، بعض کو بعض کے، یعنی ان کے پیچھے پھر ہم نے اللہ تعالیٰ نے اور بھی پھر ان میں سے بھیجے رسول. اس کی بات کیا. وَجَعَلْنَاهُمْ اور ہم نے بنا دیا، ہم ان کو، احادیث باتیں، قصے کہانیاں. یعنی حدیث جو لفظ ہے، حدیث کی جمع ہے، تو بات، کلام، خبر، قصہ، قرآن، کلام نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کلام، یہ سارے حدیث کے معنی. اس کے علاوہ بھی اور بھی معنی ہیں. تو ہم نے ان کو بنا دیا باتیں، یعنی پرانے بات جو لوگ باتیں کرتے ہیں، قصے کہانیاں بنا دیا. فَبُعْدًا لِقَوْمٍ لَا يُؤْمِنُونَ تو لعنت ہے اس قوم کے لیے جو ایمان نہیں لاتی، دور ہوئی ہے اس قوم کے لیے جو ایمان نہیں لاتی. لعنت کے معنوں کے اندر بھی یہ پھر اصطلاح سے ہی آیا ہے. ثم پھر اس کے بعد ارسلنا ہم نے بھیجا، موسیٰ و اخاہ ہارون، موسیٰ کو اور اس کے بھائی اخاہ اس کے بھائی ہارون علیہ السلام کو بھیجا، بے آیاتنا اپنی آیات کے ساتھ، نشانیوں کے ساتھ، وسلطان مبین اور سلطان واضح دلیل، مبین واضح، بالکل واضح دلیل کے ساتھ جو ہے نا وہ بھیجا اللہ تعالیٰ نے. الا فرعون کی طرف، وملائہ اور وملائہ اور اس کے ملا کی طرف، اس کے سرداروں کی طرف. فاستکبروا پس انہوں نے استکبار کیا، تکبر کیا. یہ اردو کے ملتا ہے لفظ اردو سے استکبار، استکبر یستکبر استکبارن، یہ استکبار لفظ اردو میں ایز اٹ از استعمال ہوتا ہے. انہوں نے تکبر کیا.
वकानू और वो थे कौमन आलीन, बहुत ही सरकश लोग। अच्छा देखिए, आलीन के मानी सरकश नहीं है, लेकिन ये तर्जुमे में यही होता है और यही मानी बनते हैं। कैसे कि आली जो लफ्ज़ है ये ऐन लाम वाव से उलूफ, उलूफ से आली ऊपर, जो है इस बुनियादी मानों में बुलंद होना, ऊंचा होना, बढ़तरी। आपको पता है आली, आलीशान, आलीजुन, अल्लाह ताला के नाम अल आली यानी ऊंचा, बहुत बरतर, ये सारे नाम जो शामिल, तो उससे जो है समफाइल है, आलिन है, जिससे उर्दू में हम आली कहते हैं, फला आली आली। वो अरबी में भी असल लफ्ज़ आली ही था, लेकिन फिर मुख्तलिफ अरबी के जो कवायद की वजह से आलिन इस्तेमाल होता है। बुलंद, बरतर, मुतकब्बिर, सरकश, यानी इसमें दो होते हैं। कोई एक है शख्स जिसको अल्लाह ताला ने कोई अच्छी वो दी है, उसको इज़्ज़त व एहतराम, वो भी आलिन है, आली है। और फिर जिस शख्स ने खुद अपनी तरफ जो लोगों में ये चीज़ पैदा कर दी है, तो वो फिर मुतकब्बिर और सरकश शख्स है, उसकी जमा इस्तेमाल हुई आलीन। तो यहाँ पे इस नेगेटिव कनोटेशन में इस्तेमाल हुआ है कि वो थे बड़े ही सरकश लोग। आलीन जो है उलूफ फिल अर्द, आपको याद होगा कि ये जो है हमारी एक सूरत थी, जो है ये गालबन सूरा, तो मुझे याद है अच्छी तरह, सूरह इब्राहीम थी उसके बाद की सूरत। तो उस सूरत का जो है उसका एक मुझे अच्छी तरह याद नहीं आ रहा कि सूरत का मरकजी मजमून था उलूफ फिल अर्द, ज़मीन के अंदर अपने आप को ऊंचा, मुतकब्बिर जो है समझना, जो है ये वो लोग जो जो कौम थी उसका ये था। और ये इसी कौम की थी, ये जो आद और समूद। तो उसका जो है पूरे का पूरा बैकग्राउंड है लफ्ज़ आली, आली का, यानी इसमें नेगेटिव कनोटेशन भी होती है, पॉजिटिव भी होती है। ये जो है हमें जो कॉन्टेक्स्ट बताएगा ये किस मानों के अंदर है। कोई साथी इन आयत का तर्जुमा पढ़ दें। फिर हमने इनके बाद दूसरी कौमें उठाई, कोई कौम ना अपने वक्त से पहले खत्म हुई और ना इसके बाद ठहर सकी। फिर हमने पे दर पे अपने रसूल भेजे, जिस कौम के पास भी इसका रसूल आया इसने इसे जुटलाया, और हम एक के बाद एक कौम को हलाक करते चले गए, हत्ता कि इनको बस अफसाना ही बनाकर छोड़ा। फुटकार उन लोगों पर जो ईमान नहीं लाते। फिर हमने मूसा और उसके भाई हारून को अपनी निशानी और खुली सनत के साथ फिरौन और उसके आयान सल्तनत की तरफ भेजा, फिरौन और उसके सरदारों के पास भेजा। फिर उन्होंने तकब्बर किया और वो सरकश लोग थे। जज़ाकमुल्लाह खैर। अब ये अक़वाम का तसलसल बताया अल्लाह ताला ने, और अल्लाह ताला ने उनको मोहलत दी है। इनमें वाज़े किया गया है कि कौम नूह के बाद भी ये सिलसिला रुका नहीं। अल्लाह ताला ने मुख्तलिफ़ कौमें जो है भेजी, उनको अल्लाह ताला ने मुकर्रर वक्त तक दुनिया के अंदर रखा। और ये इस बात की दलील है कि ये पूरी इंसानी तारीख जो है एक मुनज़्ज़म मनसूबे के तहत चल रही है। ये कोई इत्तेफाकी तौर पर ऐसा वजूद में नहीं आया है। और सिलसिला रिसालत का तसलसल है, ततरा जिसे कहा गया है। अल्लाह ताला ने ये रिसालत का दरवाज़ा और हिदायत का दरवाज़ा कभी बंद नहीं किया। रसूलों को पै दर पै भेजता रहा है, हर कौम की तरफ रसूल आते रहे हैं हक़ की दावत लेकर, ताकि लोगों के ऊपर अल्लाह ताला जो है हुज्जत जो है पूरी कर दे। और ये यानी ये भी इस बात का सबूत है कि अल्लाह ताला किसी भी दौर के अंदर लोगों को हिदायत के बगैर नहीं रखता, कोई ना कोई उन तक सिलसिला पहुँचा हुआ होता है। तकज़ीब रसूल और उसका अंजाम बताया गया है कि बावजूद इस वाज़ेह रहनुमाई के अक्सर कौमों ने अपने रसूलों की तकज़ीब की और हक़ को पहचानने से इनकार कर दिया, उनको झुठलाया। तो अल्लाह ताला ने उनको फिर तबाह करके, अल्लाह ताला ने उनको अज़ाब में ख़त्म करके, फिर उसके बाद जो है वो दूसरी कौमों को उठाया, और पहली कौमों के तज़किरे फिर इबरत के तौर पर ही रह गए। और ये हकीकत, इस हकीकत को उजागर करती है ये बात कि ये अल्लाह ताला की सुन्नत है कि वो हिदायत भेजता है, मोहलत देता है। जब हुज्जत पूरी हो जाती है तो इनकार के बाद वो अजाब की सूरत के अंदर जो है वो लोगों को फिर वो पकड़ लेता है, और फिर जो है उनको तबाह बर्बाद कर देता है। और उनके किस्से कहानियाँ फिर अगली कौमों के लिए, आने वाली कौमों के लिए बतौर इबरत के और सबक के और नसीहत के अल्लाह ताला उनमें जारी कर देता है। तो ये बात यहाँ पे जो है बताई गई है। इसमें जो है, इसमें आगे 2-3 आयात हैं जो हम जो सबक के आखिर तक हैं, लेकिन हमारा वक्त ख़त्म हो गया तो हम यहीं पे रोकेंगे और इंशाल्लाह उसको आइंदा वाले सबक में अंदर जो है उनको पढ़ेंगे। जज़ाकुमुल्लाह खैर व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन व जज़ाकुमुल्लाह खैर व अहसनल जज़ा।